رات کو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وائف کے ساتھ میری پرسوں، تو وہ آپ کو پتا بھی آج کل ایک کرکٹ کے نیا پلیئر آیا ہے جس نے آتے ہی پہلے میچ میں نے سینچری کی ہے۔ اب آپ اس قوم کا المیہ دیکھیں کہ 32 سال کی عمر میں وہ پہلا انٹرنیشنل میچ کھیل رہا ہے۔ باقی ملکوں میں 18 20 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں پلیئرز ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ یعنی نیشنل ٹیموں میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ سفارش کا نظام ہے، اپنے آپ کو نوازنے کا نظام ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ مصباح الحق کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی 30 سال کی عمر پلس میں آیا تھا، حالانکہ ٹیلنٹ تو پہلے سامنے آ چکا تھا۔ یعنی زندگی کے 10 سال سفارشوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کے اوپر جب ایکسپرٹ ڈسکشن کر رہے تھے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی جو ہمارے یعنی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں نا جی، ان کا ایک بڑا قریبی رشتہ دار ہے، وہ بیچارہ اچانک صبح کے وقت بیمار ہو گیا، تو انہوں نے صبح کے وقت بتایا کہ جی وہ تو آج بیمار ہے میرا رشتہ دار، جس کی وجہ سے تمہیں اتنے سالوں سے نہیں کھلایا جا رہا تھا کرکٹ میں، کیونکہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہوتا ہے، تو آج تمہیں کرکٹ میں چانس دیا جاتا ہے۔ وہ چانس دیا تو وہ عابد، اس کا نام ہے عابد علی، تو اس نے پہلی میچ میں سینچری کر دی، حالانکہ پوری پاکستانی ایکسپرٹس اور نیشن چیخ رہی تھی کہ جی اس کو چانس دیں، لیکن نہیں دے رہے تھے۔ تو مجھے میری وائف کہنے لگی کہ یار یہ جو دین کا لبادہ جن لوگوں نے اوڑا ہوا ہے، یعنی وہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ان لوگوں کا جو دین کا لبادہ ہے، ان کی جو داڑیاں ہیں، ان کی نمازیں ہیں، ان کے گیٹ اپس ہیں، ان کو وہی کچھ سکھا رہے ہیں جو ایک دنیا دار بندے کو سکھا رہے ہیں۔ ایک دنیا دار بندہ بھی سفارشی لوگوں کو اوپر لے کے آئے گا، اپنے رشتہ داروں کو اوپر لے کے آئے گا، اور ایک دیندار بندہ بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ دینداری صرف گیٹ اپ کا نام نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ خوبصورت شکلیں، پگڑیاں، داڑیاں، یہ پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، فرمایا ہاتھ کٹیں گے۔ اب صحابہ کرام آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اونچے خاندان کی عورت ہے، اس کو بچا لو۔ اب کسی کی جرت نہیں حضور سے بات کرے، تو پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کیا، اسامہ ابن زید، حضور کے منہ بولے بیٹے، زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے، حضور کے وہ پوتوں کی جگہ ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام یعنی اپنے زانوں میں ایک طرف حسن و حسین کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، تو اس کی سفارش ڈلوائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ممبر لگاؤ۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے اسی وقت خطبہ دیا مسجد میں، فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے تھے، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے اور۔ اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی نا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ سر تربیت تھی، لیکن آج کوئی کرتا ہے اس طرح؟ یعنی لوگ فیورٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار لوگوں کو پسیجتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قابل تقلید سمجھتا ہوں، یعنی میرا بچہ کوئی شرارت کر کے آئے یا میرے گھر میں سے کسی نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہو، میں کبھی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اور میری وائف کا اکثر جھگڑا میرے ساتھ اسی معاملے میں رہتا ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے پہ آپ مجھے ٹوکتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں تو انصاف کی بات کروں گا، حالانکہ ہمیشہ کہ وہ چند ایک موقعوں پہ ہوتا ہے، جو 100 جگہ پہ سپورٹ کی ہوتی صحیح بات پہ پھر بھول جاتی ہے نا۔ ایک دو باتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے زیادتی کی ہے فلاں بندے کے بارے میں کامنٹس کر کے یا فلاں بندے کے بارے میں کہہ کے، تو ہم سے کوئی بندہ فیور نہ اس حوالے سے چاہے۔ اور یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی بھی مولوی کو، کسی بھی فرقے کو کوئی فیور دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔